اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشر كلمات قال لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت ولا توخن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام نوجوانان ملت عزیز بچوں عفت مآب خواتین اسلام ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے زیبا و سزاوار ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم سب اسی اللہ کے بندے ہیں۔ جب تک اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کو کھلا پلا کر اس کائنات میں زندہ اور باقی رکھ کے ہمیشہ اسی کی بندگی کرے۔ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔
بندہ اس کائنات میں اس لیے آیا اپنے پیدا کرنے والے خالق کی بندگی اور عبادت کرے۔ اگر بندوں میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت نہ ہو تو ایسی زندگی پر شرمندگی ہے۔ اس مختصر حمد کے بعد درود و سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم بارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بشمول حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اس کائنات میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، ان تمام پر درود و سلام ہو، صلاۃ اللہ علیہم اجمعین۔ حاضرین جمعہ، اس کائنات میں یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ ہر بڑا اپنے پیچھے آنے والے افراد کو کچھ وصیتیں اور نصیحت کرتا ہے، اور ان وصیتوں اور نصیحتوں کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے مطابق بعد آنے والے افراد عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت مسلمہ کی فلاح بہبودی کے لیے بہت ساری وصیتیں فرمائی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی بہت ساری وصیتیں فرمائی، اور دیگر موقعوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی ہیں۔ اگر امت کے لوگ ان وصیتوں پر توجہ دے، اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کے اس کے مطابق عمل پیرا ہوں، تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسند احمد ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمایا۔ ان میں سب سے پہلی وصیت یہ تھی، لا تشرک باللہ وَإِنْ خُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے، چاہے تم کو جلا دیا جائے۔ آج دنیا میں اس ملک میں رہنے والوں نے بھی یہ نعرہ بلند کیا، اس ملک میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ کفر کی حالت میں زندگی بسر کرے، فلاں فلاں نعرے ذکر کرے، ورنہ اس ملک کے اندر ان کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اندر طبیعتوں کے اندر شرارت ہے، جو ایمان کے تقاضوں کو نہیں جانتے، کفر پر مر مٹتے ہیں، آج اہل ایمان کو دھمکیاں دینا چاہتے ہیں، اگر تم کفر کی طرف نہیں آؤ گے تم کو قتل کر دیا جائے گا، تم کو جلا دیا جائے گا۔ آج اس قسم کے واقعے بھی پیش آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ جو میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو شوشے اور فتنے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ان کے حسد اور بغض کی وجہ سے، اور ایمان والوں کے اندر جب ایمان کی کمزوری دیکھتے ہیں، اس قسم کی جو ہے شرارتیں زیادہ بڑھوتری اختیار کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمایا، بھلے تم کو قتل کرنے کی دھمکی دے، جلانے کی دھمکی دے، لیکن ایمان توحید ایک ایسی نعمت ہے، سر بدن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن ایمان کی دولت جدا نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دنیا کی سزا، دنیا کا قتل، دنیا کا جلانا، یہ چھوٹی سزا ہے اس سزا کے مقابلے میں جو آخرت میں ہونے والی ہے۔ دنیا میں جلائے گا، چند گھنٹوں منٹوں کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس جلانے اور قتل کرنے کے خوف سے اگر انسان شرک میں مبتلا ہو گیا، کفر میں مبتلا ہو گیا، اس کو جہنم کی ہمیشہ عذاب میں جلنا پڑے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار
اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر پر ہی ان کی وفات ہوئی، ان پر لعنت ہے اللہ کی، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام جو ہے نیکوکار لوگوں کی بھی ان پر جو ہے لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے۔ اور جو شخص شرک جیسا خطرناک گناہ کر بیٹھے، اگر اسی حالت میں اس کی وفات ہو جائے، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا اور جہنم میں پہنچے گا۔ اسی لیے یہ شرک کے گناہ سے ڈرایا گیا۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، من یشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، جنت سے محروم ہوگا شرک کرنے والا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے فرزند کو اس بات کی وصیت کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، نصیحت کرتے ہوئے اپنے فرزند سے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک مت کر، کیوں؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم کہ آپ کو جہنم میں پہنچائے گا، جنت سے محروم کر دے گا۔ تو یہ پیاری وصیت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پوری کائنات کے انسانوں کو یہ وصیت ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ لوگوں کی دھمکیوں میں آ کر شرک مت کر بیٹھو۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کفر کی طرف لانے کے لیے، شرک کی طرف لانے کے لیے بڑی بڑی تحفے، ہدیے اور قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور اس کے بالمقابل ایسے محسوس ہوتا ہے ایمان والوں کی قربانیوں کے مقابلے میں ان کی قربانی، ان کے نفقات اور ان کے خرچ بڑے بڑے نظر آتے ہیں۔ ارے بھائیو، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ایک تو اہل کفر، اہل شرک بھی کفر اور شرک کو پھیلانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو بھی خالص کفرستان بنانے کی بڑی کوششیں چل رہی ہیں۔ حضرات، یہ اہل کتاب، اس سے مراد یہود اور نصارہ، یہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، یہ ان کے اندر جو حسد ہے اہل ایمان کے تعلق سے، اس وجہ سے یہ ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ عفو درگزری سے کام لیتے ہوئے دین حقہ پر ثابت قدمی اختیار کیجئے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھائی توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ قوم نے کیا، آگ میں ڈالے گئے، رب العالمین نے اس آگ کو حکم فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ کتنے پیغمبروں کو محض توحید کی دعوت کی وجہ سے بنو اسرائیل میں ایسے بدبخت افراد بھی پیدا ہوئے، انبیاء کا ناحق قتل کیا۔ قرآن مجید اس کی شہادت دیتا ہے، یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ تو آج بھی اس قسم کی آزمائشیں آ رہی ہیں کہ لوگ شرک اور کفر کو عام کرنا چاہتے ہیں، اہل ایمان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، قتل کی، جلانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دل و دماغ میں رکھ کے، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے، وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تم کو جلا دیا جائے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شریک مت کرو۔ اگر ان دھمکیوں سے گھبرا کر کفر میں قدم رکھو، اسی حالت میں وفات پا جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم اور جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ اہم وصیت تھی، اور بھی اس سلسلے میں کافی باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ دوسری وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی، وَلَا تَأُخَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجْ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، والدین کی نافرمانی مت کرو۔ اگر تمہارے والدین
تمہیں اس بات کا حکم دے کہ تم اپنے اہل و عیال سے، تمہارے مال سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو، تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ جب تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام جہاں پر جو ہے اسماعیل علیہ السلام آباد تھے، گھر پر اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، بہو، بھائی کیسے چل رہی ہے زندگی؟ کہا کہ بڑی مشکل اور تنگی سے، تو آپ کے شوہر آنے کے بعد کہو تو اس چوکٹ کو بدل دو۔ تو اسماعیل علیہ السلام آنے کے بعد، وہ بزرگ میرے والد تھے، آپ کی نافرمانی کے جذبات کی وجہ سے میرے والد نے یہ حکم دیا ہے کہ تم میری زندگی سے جدا ہو جاؤ، کیونکہ نافرمانی کے جذبات تمہارے اندر ہیں۔ آج بھی اس قسم کی نافرمانی کے نتیجے میں کیسے کیسے واقعات طلاق کے، خلا کے جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ اسماعیل علیہ السلام نے عقد کیا، پھر دوبارہ دورہ کیا، اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، پھر کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تو اس چوکٹ کو سنبھال کے رکھو۔ تو حضرات گرامی، یہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اگر تمہاری اہل میں نافرمان ہیں، اگر ان سے دستبردار ہونے، ان سے جدا ہونے کا حکم تمہارے والدین دیتے ہیں تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ان کی نافرمانی اور ناشکری مت کرو۔ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تیسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امت کے لیے بھی اس میں درس ہے، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرض نماز ہرگز ہرگز جان بوجھ کر مت چھوڑو۔ جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذمہ اس سے ہٹ جاتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت تمہارے لیے مقرر ہے اس سے تم آزاد ہو جاؤ گے اگر فرض نماز ترک کر دو گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز ہرگز ہرگز مت چھوڑو۔ نمازوں کا ترک کرنا یہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ صلاۃ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، بھائی ہاتھ پیر، شکل و صورتیں، کھانے پینے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے میں کفر اختیار کرنے والوں میں، ایمان والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز ہی فرق کرنے والی ہے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن یہ ایمان والا انسان ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی زندگی میں نماز ہے، نماز کو اس نے قائم کیا ہے۔ یہ بھی انسان ہے لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، تو یہ نمازی نہیں ہے، اس لیے کفر والا امر اس کے اندر ہے۔ تو نماز تمہارے ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ دیگر بہت ساری چیزیں جو ہے مشترک ہیں، کھانے پینے، سونے جاگنے میں، جیسے اہل کفر اور اہل ایمان جو ہے برابر ہیں، لیکن یہ صلاۃ آپ کے کفر والے ہونے اور ایمان والے ہونے کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ حضرات گرامی، تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا۔ ویسے فیصلوں کے اعتبار سے کل قیامت کے دن خونوں کے، آج ناحق جو مرڈر اور قتل ہو رہے ہیں کہ روپیے ٹکے کے لیے، اور قیامت کے قریب اتنے فتنے عام ہوں گے کہ قاتل کو پتہ نہیں ہے کہ کس لیے اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اور مقتول یہ نہیں جانتا کہ کس گناہ کی پاداش میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ آج اس قسم کے ملکوں، کرسی، عہدوں کے لیے ملکوں کے اندر ایسی چیزیں پیش آ رہی ہیں، اور قتل یہ قیامت کے دن یہ فیصلے خونوں کے سب سے پہلے ہوں گے۔ عملوں کے اعتبار سے سب سے پہلے جو ہے حساب نمازوں کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ حضرات، اگر کوئی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، نماز اس کے لیے نور ہے، برہان ہے، سرٹیفکیٹ کا طور پر نماز ایک دلیل ہے اس کے پاس، یہ عمل اس کو کام آنے والا ہے۔ ومن لم یحافظ، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نہ اس کے لیے نور ہے نہ برہان ہے، اور کل قیامت کے دن نمازوں کو ترک کرنے والا
مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف۔ نمازوں کی حفاظت نہ کرنے والا کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ رہے گا، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ رہے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک نقطہ ذکر کیا ہے، فرعون جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، بادشاہ تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا کفر کی طرف اور اسی کی عبادت کی طرف، اس کی تفصیلات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے نقطہ پیش کیا، جو بادشاہ کہلائے، لوگوں کا منسٹر اور وزیر اعظم بن جائے، اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اس کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو وزیر بن کر، پی اے بن کر بادشاہوں کے دربار میں ان کے پی اے اور وزیر بن کر جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ حامان کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ یہ حامان فرعون کا وزیر تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مال و دولت کو بٹورنے کی چکر میں، آج کتنے ایسے مال کو جمانے، یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا وما آتا فاقتنا وما سوا ذلك فهو ذاهب وتارك للناس۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، تین ہی قسم کا مال اس کا ہے، ما اکل فافنا، کھا لیا ختم کر دیا، پیدائش سے لے کر موت تک کھا رہا ہے، اور کھائی ہوئی چیز کو چند گھنٹوں کے بعد گندی نالیوں کے اندر بہا دیا، جو کھا لیا ختم کر دیا یہ اس کا مال ہے۔ او لبس فابلا، پہن لیا پرانا کر دیا پھاڑ دیا، پیدائش سے لے کر موت تک کپڑے پہن رہا ہے، موت کے بعد آخری لباس کفن کی شکل میں پہن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ کپڑے کتنے پہنے، پرانے کر دیے پھاڑ دیے، یہ اس کا مال ہے، اور جو کچھ اپنی موت سے پہلے اللہ کے راستے میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، یتامہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیا، یہ اس کا مال ہے۔ وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے، کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، جو اپنی حیات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، یہ اس کا مال ہے۔ موت کے بعد یہ مال اس سے چھوٹ جانے والا ہے، یہ مال اس کے آنے سے پہلے بھی تھا، اب اس کے جانے کے بعد بھی مال ہے، اس کی زندگی میں اس مال سے فائدہ اٹھا رہا ہے، سونے چاندی سے، کھیتی باڑیوں باغات سے، اور اناج غلے یہ مویشیوں سے، اب چھوڑ کر خالی ہاتھ چل رہا ہے، یہ اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے یہ وارثین کی طرف چھوڑ رہا ہے، اب یہ زمین وہی ہے، کھاتے چینج ہو رہے ہیں موت کے بعد۔ میرے بھائیوں، اس مال کو بٹورنے کی چکر میں اگر کوئی اللہ کی عبادت صلاۃ سے غافل رہتا ہے، وہ کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے قارون کے پاس جو مال تھا، آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں سورہ قصص کے اندر وہ تفصیل موجود ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ آج ہمارے خزانے کی چابیاں ہمارے جیب میں آ جاتی ہیں، لیکن قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت اس کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ اب یہ آخرکار زمین میں دھسایا گیا، تو اس سے بڑے خزانے کسی اور کو شاید ہی نصیب ہوں۔ اب جو یہ دنیاوی چھوڑ کر جانے والے مال کے پیچھے پڑ کر اللہ کی عبادت سے، فرضوں سے، نماز سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج لوگوں کے بے پار دھندے، کاروبار، ان کی ملازمتیں، ان کی نوکریاں ان کو اللہ کی عبادت نماز سے روکتی ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ ابی بن خلف مکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، کاروباری تھا، اس کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں نے فرض کی اہمیت نہیں سمجھا، فرض نماز کی اہمیت نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، فرضوں کا حساب کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا، کمی ہو نوافل کے ذریعے اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ اس لیے فرضوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، اس سے جو ہے بہتری ہے۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر فرض نماز ہرگز نہ چھوڑو۔ جو جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے، اللہ کا ذمہ جو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں دنیا اور آخرت میں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے وہ بری ہو جائے گا۔ چوتھی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب ہرگز نہ پیا کرو، یہ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ افسوس کا مقام ہے موجودہ معاشرے میں غیر تو غیر کلمہ گو افراد میں بھی یہ لت دن بدن پھیل رہی ہے، اور افسوس تو یہاں تک ہوتا ہے والدین کی موجودگی میں زندگی میں اولاد شراب نوشیوں کے اندر مبتلا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی، اپنے اولاد پر ماں باپ کی تربیت کا کیا اثر ہوا کہ یہ جب شراب نوشیوں کی طرف انسان چلتا ہے تو یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب کے بعد بڑے بڑے گناہ کرنا بھی اس کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ شراب کے نشے میں وہ نمازوں سے دور، اللہ کی عبادت سے دور، ذکر و اذکار سے، تسبیح تحلیل سے، تلاوتوں سے، میرے بھائیوں اس کے علاوہ برائی، بدکاری، زناکاری ایسے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب ہرگز نہ پیا کرے، اور کل قیامت کے دن بھی اس کو جو ہے نہر خبال سے اس کو جو ہے گرم کھولتا ہوا بدبودار جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ تو یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور پانچویں وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، نافرمانی سے بچو، نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا لوگ برائیوں میں، بے حیائیوں میں، بدکاریوں میں جو ہے بھائی نہ اللہ کا ڈر، نہ خوف اور نہ ہی دین پر عمل کرنے کا جذبات، برائیوں کی طرف نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے افراد کو پکڑ لیا، جکڑ لیا، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، روزی روٹی کے لیے تنگ ہو گئے، ابھی انہی چیزوں سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، نافرمانی سے، ناشکریوں سے بچو۔ اگر نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ کے عذاب تمہیں جکڑ لیں گے، جیسے کہ دیکھا اور ہر دور میں ایسے ہوا۔ نافرمانیوں کی طرف جب قومیں نکل جاتی ہیں، اللہ کی اور اس کے تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عبادت کا جذبہ نہیں ہے، نافرمانیوں میں، گناہوں میں مزے لیتے ہیں، لذت کے شوق سے گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا۔ تکلیف کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی، کہ ہر گناہ میں انسان کو لذت معلوم ہوتی ہے۔ ان لذتوں کے اندر پھنس کر گناہ کر بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذابات نازل ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وصیت فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الذَّهَبِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اسلام اور کفر کے درمیان جنگ برپا ہو تو اسلامی لشکر سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسری روایت میں بھی اس کی وضاحت ہے وَتَوَلِّ يَوْمَ الذَّهَبِ، کہ جو ہے اسلامی لشکر سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اگرچہ کہ لوگ ہلاک ہوں تو آپ جو ہے وہاں سے مت بھاگو۔ اس کے بعد ساتویں وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، ہاں بھائی ایک وبا آ گئی، لوگ مر رہے ہیں، اب موت کے خوف سے اس مقام کو چھوڑ کر مت بھاگو، وہیں پر ثابت قدمی اختیار کرو۔ اور کہیں وبا آئی ہے یہاں سے وہاں مت جاؤ، لیکن یہاں وبا آ چکی ہے، یہاں سے موت کے ڈر سے مت بھاگو، ثابت قدمی اختیار کرو۔ آج یہ ماضی قریب میں جو واقعات پیش آئے، لوگوں نے موت کے خوف سے کہاں کہاں جو ہے بھاگ نکلے۔ وما اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت آنے والی نہیں ہے، اللہ ہی کے حکم سے۔ آج اتنا وہم، توکل پر وہم غالب آ گیا، ہر آنے والا گویا میری موت کی خبر لے کر آ رہا ہے، اس قدر وہم اور توہمات میں لوگ جو ہے پھنس گئے۔ حضرات گرامی، پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں وصیت فرمائی وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن تَوْلِكَ، تمہاری استطاعت اور طاقت کے مطابق تمہارے بال بچوں پر خرچ کیا کرو۔ بھئی آپ دوست و احباب کے ساتھ
موج مستیوں میں ہیں، فضولیات میں ہیں، کھا پی کے عیش جو ہے موج مستیاں کر رہے ہو، یہاں بال بچوں کے لیے جو ہے سوکھی روٹی میسر نہیں ہے، یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ تمہاری روزی تمہاری طاقت کے مطابق اپنے بال بچوں پر خرچ کیا کرو۔ اور خواتین کے لیے بھی یہاں پر لمحے فکریہ ہے، تمہاری شوہر کی روزی کے اعتبار سے تمہارے اخراجات ہو، یہ نہیں ہے کہ شوہر کی روزی مختصر ہے اور تم شوہر پر اس قدر دباؤ ڈال کر اس کو سنگوں کے ذریعے سود کے ذریعے بھی لا کر تمہاری ضرورتیں پوری کرنے پر مجبور کرو۔ میرے بھائیوں کہ حلال سوکھی روٹی میں، دال روٹی میں جو خیر و برکت اور سکون ہے، وہ حرام چیزوں کی آمیزش کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں انسان کو جہنم میں پہنچائیں گی، اس میں سکون نہیں ہے، مزید پریشانیاں ہیں۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق بال بچوں پر خرچ کیا کرو۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، 9ویں وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کے لیے ادب کا ڈنڈا ان پر گھماتے رہو۔ بعض بچے بھائی زبان سے ہی سن لیتے ہیں، بعض بچوں کے اندر طبیعتوں میں اگر شرارت ہے تو ادب کا ڈنڈا ان پر جو ہے گھماتے رہو۔ اسلاف کے پاس آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے کونے میں ایک لاٹھی رکھا کرتے تھے، بھائی اگر بچہ شریر ہو جائے نہ مانے اس کو جو ہے ڈنڈے کے زور پر جو ہے اس کی تربیت کی جائے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، 10 سال کے ہو کر اگر نماز پڑھنے پر آمادہ نہ ہو وضربوہم، ان کو جو ہے مار کر جو ہے اذا بلغ 10 سنین، تو 10 سال کی عمر میں بھی اگر وہ نماز کا پابند نہ بنے تو کبھی زد و کوب کا مارنے کا موقع آ جائے تو ان کو مار کر نماز کا پابند بناؤ۔ تو ادب کی لاٹھی ان پر گھماتے رہو۔ 10ویں وصیت آپ نے فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں ڈراتے رہو۔ بھئی یہ دنیا میں ہم آئے، اللہ نے لائی حیات آئے، خزالے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، اس کائنات میں آنے کے بارے میں ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کائنات میں لایا، اور کائنات میں لانے کے بعد چاہے چونٹی اور دیگر مخلوقات بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا فضل اور کرم ہے، اشرف المخلوقات حضرت انسان بنایا جو سب سے اعلیٰ قسم کی نعمتیں کھانے والی مخلوق ہے، اور انسانوں میں بھی اللہ کی ذات کو پہچاننے والی مخلوق اللہ نے بنایا انسان، اس کے دین کو سمجھنے والا، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کتنے انسان شرک میں کفر میں ہیں۔ میرے بھائیوں تو اپنی اولاد کو بھی اللہ کے بارے میں ڈراتے رہو، بیٹا اب ایک دن ہم دنیا میں اللہ نے ہم کو لایا ہے، ایک دن موت آنے والی ہے، قبر میں پہنچنا ہے، فرشتے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں، پھر حشر ہوگا، میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، آخرت میں جو ہے اگر وہ نیک ہے تو ہمیشہ کے ہمیشہ جنت میں رہے گا، اگر برا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، آخرت کے بارے میں بھی اللہ سے اس کو ڈراتے رہو۔ اسی طریقے سے منبہات ابن حجر کے اندر بھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتوں کو جو ہے حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما زال یوصینی جبرائیل بالجار حتی ظننت انہ یجعلہ وارثا، ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے وصیت کرتے رہے، میں سمجھا کہ پڑوسی کو بھی جو ہے وراثت میں حق قرار دیا جائے گا، اس کو بھی وارث بنا دیا جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، تمہارا پڑوسی تم سے ناراض اور تم اس کو تکلیفیں مت دو، اور اسلام یہی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، یہ اسلام ہے، یہی مسلمانیت ہے کہ انسان دوسروں کو تکلیف نہ دے، اور وہ شخص پکا مومن کہلاتا ہے جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں ایسا وصیت فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کی اس وصیت کو جو ہے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ایسے خیال گزرا
کہ گویا پڑوسی کو بھی جو ہے وارث قرار نہ دے دیا جائے، اس کو بھی جیسے کسی کے انتقال کے بعد اس کے مال کے اس کے اہل خانہ بال بچے بیوی بچے وارث بنتے ہیں، پڑوسی بھی وارث بنا دیا جائے گا، ایسی وصیت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی۔ دوسری وصیت فرمایا کہ ما زال یوصینی بالنساء حتی ظننت انہ سیحرم طلاقہن، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں ایسی وصیت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خیال ہوا کہ عورتوں کو طلاق دینا ہی حرام قرار دیا جائے گا۔ آج وہاں پر طلاق اور خلا کی نوبتیں آتی ہیں جہاں پر شوہر اپنے اوپر جو اسلام کی طرف سے حق عائد ہیں اس کو نہ جاننے کی صورت میں یہ اختلاف آتے ہیں، اور وہ عورتیں جو شوہر کا جو حق اس پر ہے وہ حق ادا نہ کرنے کی صورت میں اختلاف اور انتشار خلا اور طلاق آج اس قسم کے جو ہے ہر مساجد کے اندر کورٹ کچہریوں میں اسی قسم کے عدالتوں کے اندر اس قسم کے معاملات کی جو ہے زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے کہ دینداری کو نہ اپنانے کے نتیجے میں اور اپنے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں اس سے اگر حقوق کی پامالی ہونے کے نتیجے میں یہ خرافات ہیں۔ طلاق اور جو ہے خلا کی نوبت ہے، اگر انسان جو ہے ان حقوق کی پاسداری کرے اس کے مطابق عمل پیرا ہو تو ان کی زندگیوں کے اندر امن اور چین اور سکون، اور جو لوگ الحمدللہ علی ذالک جو ہے شوہروں کی عزت کر کے ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور جو افراد مرد احباب عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ ہمارے کھانا بنانے والی خادمہ ہے، ہم کو کھلاتی ہے، ہم کو پلاتی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے کپڑے دھل دیتی ہے، واقعی اس کا بہت احسان ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اسی صورت میں یہ بھی بہتر سلوک کرتا ہے تو دونوں کی زندگیوں کے اندر خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے یہ وصیت کیا عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کیا کرو، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں طلاق دینا حرام قرار نہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے وما زال یوصینی بمملوکین حتی ظننت انہ یجعل لہم وقتا یوتقون فیہ، اب جو ہے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ظلم و زیادتیاں نہ کرو۔ اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے ایسی وصیت فرمائی کہ مجھے ایسے خیال گزرا کہ جو ہے غلام اور لونڈیوں کے بارے میں ایک ایسا وقت مقرر کیا جائے گا تاکہ اس غلاموں کو جو ہے آزاد کر جائے۔ قرآن مجید میں ہر غلطی پر جو ہے روزے کی حالت میں غلطی ہو گئی غلام کو آزاد کرو۔ الحمدللہ جیسے یہ جانور لوگ خریدتے ہیں کہ انسان ہی غلامی کی شکل میں خرید و فروخت ان کی ہوا کرتی تھی، اس ملک کے اندر بھی لکھنؤ وغیرہ کے اندر اس کے بازار لگتے تھے، آج بھی وہ مقامات موجود ہیں۔ تو حضرات گرامی، اسلام نے غلامی کو آزاد کیا، اس کی بھی جو ہے اسلام میں بہت سارے جو ہے تفصیلی احکام موجود ہے۔ تو غلامی کو آزاد الحمدللہ آزاد کرتے کرتے غلامی کو جو ہے آزاد کیا گیا، تو ان کے ساتھ بھی نوکر چاکروں کے ساتھ ان غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ وما زال یوصینی بالسواک حتی ظننت انہ فریضہ، مسواک کے بارے میں ایسی وصیت کی کہ مجھے ایسے خیال ہونے لگا کہ کہیں یہ فرض قرار نہ دیا جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، اگر میری امت کو تکلیف کا موقع نہیں ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیا، اگر دے حکم، اگر میری امت مسواک کی سنت پر عمل پیرا نہ ہو تو میری نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، اس لیے اگر تکلیف میری امت کو نہ ہوتی تو میں ضرور حکم دیتا۔ تو میرے بھائیوں، آج مسواک کی سنتوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا، آج دانتوں میں جو ہے دانتوں کی پرابلم اور ڈینٹل کالج اور اس کے علاج معالجے چل رہے ہیں، تو الحمدللہ بہت ساری اس کی تفصیل ہیں، اور اس مسواک کے ذریعے آپ کے دانتوں کی مضبوطی اور منہ کی صفائی اور وہ نماز جو مسواک کے ساتھ کی جاتی ہے وہ افضلیت درجے کی رکھتی ہے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور مسواک کے بارے میں آج لوگوں نے سرما لگانے کی سنت کو چھوڑ دیا، اب اس کے بجائے چشمے لگانے شروع کر دیے، اب مسواک کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ٹوتھ پیسٹ اور فلاں برش کو استعمال کرنا، اس کے باوجود بھی ان کے پرابلم اور اس کے نقصانات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات پر اگر انسان عمل کرے اس کے لیے بہت سارے جو ہے فوائد ہیں۔ تو حضرات گرامی، مزید حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وصیت فرمایا وما زال یوصینی بالصلاۃ فی الجماعۃ حتی ظننت انہ لا یقبل اللہ تعالی صلاۃ الا فی الجماعہ،
یہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بارے میں ایسی وصیت فرمائی کہ مجھے ایسے خیال ہونے لگا فرض نماز جماعت کے بغیر قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، جماعت کا اہتمام، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو 70 درجے اس کا ثواب ہے۔ اگر آدمی تنہا اپنی دکان اور مکان میں ادا کرتا ہے تو ایک درجہ اس کو ثواب ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ اہتمام کرتا ہے تو 27 درجے، ایک روایت میں 25 درجوں کا بھی جو ہے تذکرہ موجود ہے، 27 درجے ثواب ہے۔ اب کون نہیں چاہے گا کہ اتنے، اب یہاں سے گھر بار بال بچوں کو چھوڑ کر دوسرے ممالک کے اندر روزی روٹی کے لیے جا رہا ہے، وہاں کی کرنسی کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے جا رہا ہے۔ اگر یہاں جتنا کمائی کر رہا اتنا ہی ملتا ہے تو آدمی کیوں پریشانی اٹھا کر وہاں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، اجر ثواب میں وَمَا زَالَ يُوصِنِي بِقِيَامِ اللَّيْلِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا نَوْمَ بِاللَّيْلِ کہ تہجد کی نماز کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے ایسی وصیت فرمایا کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ رات میں عبادت ہی کرنا ہے، رات میں سونا نہیں ہے۔ ایسی میرے بھائیوں، یہ سب سے فرض نمازوں کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور اس سے بندہ اللہ سے قریب ہوگا، اس کے گناہ مٹھائے جائیں گے۔ اور وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تہجد کی پابندی سے ایک اہم فائدہ، بہت سارے وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مُكَفِّرَاتٌ لِلسَّيِّئَاتِ مَنْہَاتٌ لِلْآثَامِ، گناہ مٹھائے جائیں گے اور رب سے قریب ہوگا۔ ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ تہجد گزاری کی وجہ سے تمہارے بدن سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آج دنیا بھر کے امراض میں، بیماریوں میں انسان ملوث ہے۔ اگر روزے کی پابندی، نفل روزوں کا بھی اہتمام کرے فرضوں کے ساتھ ساتھ، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ، اور تہجد گزاری کا اور نوافل کا بھی اہتمام کرے تو الحمدللہ اس کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ وَمَا زَالَ يُوصِنِي بِذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ قَوْلٌ إِلَّا بِهِ کہ اللہ کے ذکر کے بارے میں ایسی وصیت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ قَوْلٌ إِلَّا بِهِ کہ کوئی انسان اللہ کے ذکر کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی قول، کوئی بات اس کو نفع نہیں دے گی۔ میرے بھائیوں، زبان اندر ہے، اس کے باہر دانتوں کا ایک ڈھکن ہے، اس کے باہر ہونٹوں کا ایک ڈھکن ہے، اس کے باوجود بھی زبان سے شر ظاہر ہوتا ہے۔ آج زبان بک بک کرتی رہتی ہے اور غیر طریقے سے یہ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هَلْ يَكُبُّ النَّاسُ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، بہت سارے لوگ جہنم میں اپنی زبان سے تراشیدہ ہوئی چیزوں کی وجہ سے گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے۔ زبان سے اللہ کا ذکر، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سونے کی دعائیں، جاگنے کی دعائیں، اور ہر موقع سے جو بھی دعائیں ہیں، الدعاء العبادہ، دعا تو اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو۔ یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ عقل مندوں کی نشانی، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرو کہ انسان سونا اور چاندی بہت بڑی قربانیوں کو وہ اجر حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ کے ذکر سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خود ایک مستقل باب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بھی بہت ساری وصیتیں تھیں۔ یہ خطبہ جمعہ کا وقت بالکل مختصر ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ یہ ماہ ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مبارک مہینے کے اندر ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، اس کی شکل و صورتیں اور اس کے اندر لباس، چال ڈھال، عبادتوں کا طریقہ کار میں میری سنتوں کو اپناتا ہے، گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں جو وصیتیں ہم نے سنی ہیں، ان تمام وصیتوں پر جو ہے زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے، ہماری زندگیوں میں خیر برکت عطا فرمائے، ہماری روزی روٹی میں خیر برکت عطا فرمائے۔ اللہ توحید پر ثابت قدم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ظالموں اور جابروں، حاسدوں کے حسد سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو نعرے اس ملک کے اندر خصوصاً لگائے جا رہے ہیں،
اور ظالم اور جابر افراد کی طرف سے بعض ظلم و زیادتوں کے بھی واقعات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، انہیں ہدایت دے یا انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عمدہ وصیتیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت کی سرخ روئی حاصل کر سکتا ہے، ہم تمام کو ان وصیتوں پر دل و جان سے عمل پیرا ہو کر اپنے آل اولاد کو بھی اس کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔